اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوتیں فرماتے ہیں، عنایات فرماتے ہیں، توجہات فرماتے ہیں، لیکن اسی بندے کے لیے جس کے اندر اہلیت ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری جیسا کوئی بندہ مدینہ کے اندر جا کر بھی اگر سنتوں کو روندتا ہو، حج کے لیے گیا ہے، احرام باندھا ہے، حج سے فارغ ہوا ہے، اور پھر مدینہ منورہ پہنچ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کر رہا ہے۔ ہمیں اتنا بھی خیال نہیں آتا، اتنا بھی کبھی احساس پیدا نہیں ہوتا، اتنا بڑا کام کر کے ہم آئے ہیں، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچ کر پھر آپ کی اس سنت کو، جن سنتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابیوں کے وعدے فرمائے ہیں، ان سنتوں کو ہم توڑتے ہیں، ان سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 9ویں صدی کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، 500 کتابوں کے مصنف ہیں، تفسیر کی کتاب جلالین شریف بھی انہوں نے لکھی ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ہیں علامہ جلال الدین محلی، وہ ان کے استاد ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی سورہ کہف سے لے کر آخر تک، اور پھر جو 15 سپارے رہ گئے تو شروع کیا، پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی، انتقال ہو گیا۔ یہ شاگرد ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، انہوں نے استاد ہی کے طرز پر 15 سپاروں کی تفسیر لکھی، اس کا نام جلالین، دو جلال الدین۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا جی وہ آپ بڑے ہیں، بڑی شہرت ہے آپ کی، آپ بادشاہ تک میری سفارش کر دیں تاکہ مجھے فلاں عہدہ مل جائے۔ اگر تو سفارش کوئی بندہ کسی کی کرے کہ کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو، اس سفارش پر اجر ملتا ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، اپنا حق نہیں لے سکتا، کسی ظالم نے اس کا حق دبایا ہوا ہے، آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اس کا حق اس کو دلواتے ہیں، یہ سفارش پر اجر ملے گا۔ ایک آدمی کسی کا قرضہ واپس نہیں کرتا، آپ اثر رسوخ استعمال کر کے اس کا قرضہ واپس لے کر دیتے ہو، اس سفارش پر اجر ملے گا۔ لیکن اثر رسوخ استعمال کر کے کوئی غلط کام کرنا، اس پر گناہ ہوتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا، جی میری سفارش کر دیں بادشاہ تک، بادشاہ بڑا آپ کا معتقد ہے۔ انہوں نے اس کی جان چھڑانے کی بڑی کوشش کی، وہ پیچھے ہی پڑا رہا، 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن 2 ہفتے گزر گئے، ہر روز آ کر پیچھے پڑ جاتا۔ تو علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ بھائی اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں 75 دفعہ زیارت کر چکا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا گناہ کروں کہ یہ سخاوت مجھ سے بند ہو جائے، میں نہیں ایسا کوئی کام کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت توجہات ہیں میری طرف، 75 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کروا دی ہے مجھے، میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی حرکت کر لوں، کوئی ایسا گناہ مجھ سے سرزد ہو جائے، کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل جائے، کہیں میری نگاہ ایسی نہ چلی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عنایات ہیں، جو توجہات اور سخاوتیں ہیں وہ رک نہ جائیں۔ میں نہیں کرتا تیری سفارش۔ وہاں قدردانی بھی بہت ہے، بے نیازی بھی بہت ہے، جو ہاتھ چھڑائے گا اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، جو منہ پھیرے گا اس کی طرف سے اعراض کر دیا جائے گا، جو دوسرے راستوں پر چلے گا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بے نیازی بھی بہت ہے۔ اللہ پاک اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدردان بھی بہت ہیں، بے نیاز بھی بہت ہیں۔ ہندوستان کے اندر جلال آباد ایک شہر ہے، ہمارے بزرگوں میں سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے ایک استاد تھے، قلندر کے نام سے مشہور تھے، نام قلندر تھا یا ویسے ہی مشہور تھے۔ یہ صاحب حضوری ان افراد کو کہا جاتا ہے جن کو ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ کچھ بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں، صاحب حضوری تھے، حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس زمانے کے اندر گاڑیاں تو تھی نہیں، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے ایک اونٹ کرائے پر لیا، اور جو وہ اونٹ کا مالک تھا کسی بات سے اس پر ناراض ہوئے تو اس کو ڈانٹ دیا یا اس کو ایک تھپڑ بھی مار دیا۔ اور وہ حمال اس کو کہتے تھے، وہ جو اونٹ کا مالک تھا، غریب سا آدمی تھا جس پر ناراض ہو کر اس کو تھپڑ مارا تھا، وہ سید زادہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھا۔
بس یہ ڈانٹنا تھا اور تھپڑ مارنا تھا کہ وہ ختم، زیارت بند۔ ہر روز زیارت ہوتی تھی، ختم، نماز نہیں چھوٹی، روزہ نہیں چھوٹا، کوئی عبادت نہیں چھوٹی، تسبیحات نہیں چھوٹی، تلاوت نہیں چھوٹی، ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن بے نیازی کا اظہار بھی ہے وہاں، کہ یہاں ہمارے دربار میں قدر بھی بہت ہے اور بے نیازی بھی بہت ہے، ذرا سا بھی کر کے آؤ گے تو ہم پھر قبول نہیں کریں گے۔ اب وہ ایک تھوڑی سی غلطی ہوئی، ڈانٹ دیا کسی بات پر، اور وہ بڑا آدمی تھا، صاحب نسبت آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، تشریف لانا بند کر دیا، زیارت بند ہو گئی۔ اب ہمارے جیسے کو تو شاید کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کا رو رو کے برا حال ہو گیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ جا کر بڑی توبہ کی، بڑا استغفار کیا، ایک ایک کی خدمت میں بار بار کہ جی میری جو بھی غلطی ہے میں معاف کرتا ہوں۔ اس جو اونٹ والا تھا اس سے تو اسی وقت معافی مانگ لی اور اس کو راضی بھی کر دیا، اور پتہ نہیں کتنے سال یا کتنے مہینے لگے، پھر کہیں جا کر ان کو دوبارہ زیارت شروع ہوئی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدردان بہت بڑے ہیں، کوئی ان سے بڑا قدردان نہیں ہے۔ ذرہ لے کر جائے بڑھا کر اجر دیتے ہیں، بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ کھجور کے دانے کے برابر اللہ کے دربار میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کیا جائے۔ فرمایا کہ میں اس کو ایسے پالتا ہوں جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے۔ عربوں کے اندر گھوڑوں کے بچوں کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر ان کی پرورش کی جاتی تھی، اس لیے کہ کام بہت آتے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے وہی مثال دی کہ اللہ پاک تمہارے صدقات اور خیرات کی اتنی قدر کرتے ہیں، ایسے اس کو بڑھاتے اور پالتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے اپنے گھوڑے کے بچوں کو پالتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو وہ کھجور کا دانہ نہیں، احد پہاڑ کے برابر بن چکا ہوگا۔ بڑی قدر کرتے ہیں اللہ پاک بھی اور رسول پاک علیہ السلام بھی۔ لیکن بے نیازی کا بھی بہت اظہار ہوتا ہے، بہت اظہار کرتے ہیں اللہ پاک بھی بے نیازی کا۔ جو منہ موڑتا ہے پھر اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، جو اعراض کرتا ہے اللہ سب سے پہلے اعراض کر لیتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام بھی بے نیازی کا اظہار بہت فرماتے ہیں۔